بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ اللہ عز و جل کا خاص الخاص کرم ہے کہ ہم درود پاک پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر مومن کے قلب میں موجود ہے، خواہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو۔ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، اس کے دل میں خود بخود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور محبت بھی ایسی محبت جو تمام انسانوں کی محبت سے بڑھ کر ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے لیے اس کے والدین، اولاد اور تمام دنیا سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ بخاری شریف۔ لیکن محبت کی یہ جو چنگاری ہے نا، راکھ میں ڈوبی ہوئی ہے، نظر نہیں آتی، اپنا اثر نہیں دکھاتی۔ وہ راکھ کیا ہے؟ خواہشات ہیں، نفسانی لذتیں ہیں، مادی تعلقات ہیں، دنیا کے کاموں میں کی الجھنیں ہیں، آخرت سے غفلت ہے، اپنے ذاتی مفادات ہیں۔ ان سب چیزوں کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں نا، تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے انہی چیزوں کو زندگی کا مقصد سمجھ لیا ہے، اور یہ محبت کہیں ان تمام مسائل میں کھو گئی ہے۔ تو بس خلاصہ یہ ہے کہ محبت جو ہے نا، اس کو واپس سے روشن کرنے کی کوشش کریں، اور اس کو درود پاک کی ہوا سے، ذکر الہی کی ہوا سے پھر سے اس چنگاری کو روشن کریں۔ پھر دیکھیے گا کہ یہ جو محبت ہے کیسا رنگ لے کر آئے گی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نا ہمارے چہرے سے نظر آنی چاہیے، ہمارے لباس سے، گفتگو سے، اخلاق سے، زندگی کے معاملات سے، ہمارے دفتر سے، بازار سے، گھر سے، ہر ایک چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ظاہر ہونی چاہیے، اور یہ محبت سنت کی شکل میں نظر آئے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی خوشبو وہ کستوری ہے، اگر اس کو بند نہ رکھا جائے، اس کو خواہشات کی راکھ کے نیچے نہ دبایا جائے تو یہ ہر جگہ مہکتی ہے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک سراپا رحمت ہے، سراپا معطر ہے۔ جدھر سے آپ گزرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو مہکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ چمکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسکراتے تو آپ کے دندان مبارک سے نور کی شعائیں نکلتی تھیں۔ تاریک اور اندھیری رات میں گھر کے اندر روشنی ہو جاتی تھی۔ ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹ کے وقت دندان مبارک سے نکلنے والی نورانی روشنی سے سوئی میں دھاگا ڈال دیا کرتی تھی۔ بہت سے اکابرین کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی تو ان کا کمرہ منور ہو گیا، روشن ہو گیا اور معطر ہو گیا، یہاں تک کہ بیدار ہونے کے بعد بھی ان کے کمرے سے خوشبو آتی رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہیں، سراپا نور ہیں، سراپا معطر ہیں، خوشبو ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو اگر کسی کو مل جائے تو اسے کسی اور خوشبو کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ ڈاکٹر صفدر محمود اپنے ایک مضمون خوشبو میں لکھتے ہیں، جس طرح پھولوں کی خوشبو ہوتی ہے اسی طرح انسانوں کی بھی خوشبو ہوتی ہے۔ جس طرح ہر پھول کی اپنی اپنی خوشبو ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، اسی طرح انسانوں کی بھی اپنی خوشبو ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہے، جدا ہوتی ہے۔ 1980 میں کہتے ہیں مجھے ایک شخص سے ملنے کا اتفاق ہوا کہ جب وہ درود شریف پڑھتا تو اس کے منہ سے خوشبو آنے لگتی، سبحان اللہ، اور جب وہ درود شریف پڑھتے پڑھتے اپنے آپ میں کھو جاتا، گم ہو جاتا، محو ہو جاتا، تو اس محفل میں موجود لوگوں کو بھی ہلکی ہلکی خوشبو محسوس ہونے لگتی۔ یقین جانے کہ درود پاک کثرت سے پڑھیں، خوش و وضو سے پڑھیں، محبت سے پڑھیں، تو پڑھنے والوں کو خوشبو کے جھونکے نصیب ہوتے ہیں۔ حضرت محمد بن سعید بن مطرف رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ایک سوال مرد تھے، بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر لازم کر رکھا تھا، جب بھی سونے کے لیے بستر پر آتا تو ایک تعداد تھی جو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود شریف پڑھتا تھا۔ ایک رات کو ایسا ہوا کہ میں نے درود شریف کی تعداد مکمل کی اور سو گیا۔ سویا تو میری قسمت جاگ اٹھی، خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور کیا دیکھا کہ کمرے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے کمرہ نور سے جگمگا اٹھا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا، یہ منہ میرے قریب لاؤ جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، کہ میں اسے بوسہ دوں۔ کہتے ہیں کہ مجھے شرم آنے لگی کہ کہاں میرا منہ، تو میں نے اپنا منہ پھیر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسار پر بوسہ دیا، یعنی اب میں نے اپنے منہ کا رخ، اپنے فیس کا رخ جو ہے دوسری سائڈ کر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گال پر، میرے رخسار پر بوسہ دیا۔
میں گھبرا کر فوراً بیدار ہو گیا اور اپنی بیوی کو جو میرے پہلو میں لیٹی تھی بیدار کیا۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارا سارا گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے مہک رہا تھا، خوشبودار ہو چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسار پر بوسہ دیا تھا۔ اس کی خوشبو 8 دن تک میرے گال سے، میرے رخسار سے آتی رہی، جبکہ میری بیوی کو ہر روز اس خوشبو کا احساس ہوتا رہا۔ تو یہ سب درود پاک پڑھنے کی برکت ہے کہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہمیں درود پاک کی خوشبو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، یہ خوشبو ملتی ہے، اور یہ بہت ہی بابرکت چیز ہے۔ اسی طریقے سے خاتون اپنا مشاہدہ بیان کرتی ہیں کہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے لا تعداد مشاہدوں کا ظہور ہوا، یعنی بہت سارے ایکسپیرینسز ہوئے، اور ان میں سے سب سے اہم جو ایکسپیرینس ہوا نا، میریکل ہوا، وہ یہ کہ جب رات کے وقت باوضو توجہ اور دھیان کے ساتھ درود شریف پڑھتی ہوں تو ایک عجیب سی خوشبو محسوس ہوتی ہے، جو کہ آہستہ آہستہ میرے پورے کمرے میں پھیل جاتی ہے، پھر پورے گھر میں پھیل جاتی ہے، اور اس خوشبو کا احساس میری والدہ کو بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میری والدہ اکثر مجھ سے کہتی ہیں کہ درود شریف کی برکت سے تمہارے کمرے سے ہر وقت ایک قسم کی خوشبو آتی رہتی ہے، ایسی خوشبو جو آج سے پہلے ہم نے کبھی محسوس نہیں کی۔ دنیا کی تمام خوشبوئیں اس خوشبو کے سامنے کم لگتی ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی جنت کی خوشبو ہو۔ تو ساری بات یہ ہے کہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈوب جاتے ہیں اور درود پاک پڑھتے ہیں تو درود پاک آپ کے وجود کو، آپ کی روح کو، آپ کے دل کو، آپ کے اعمال کو نکھار دیتی ہے، خوشبودار کر دیتی ہے۔ لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، لوگ آپ سے عزت سے پیش آتے ہیں، اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم اتنے گنہگار، سیاہکار، بدکار، دنیا میں الجھے ہوئے، پھر بھی اللہ کریم ہمیں عزت سے نواز رہا ہے، لوگوں کے دل میں ہماری محبت ڈال رہا ہے اس دور میں جو فتنوں کا دور ہے۔ تو یہ سب درود پاک کی برکات ہیں۔ درود شریف پڑھیے، اس کی وہ برکت ملیں گی نا کہ آپ حیران رہ جائیں گے، اور دعا کریں کہ درود پاک کا سفر ہماری نسلوں میں جاری و ساری ہو، اور تا قیامت ہم درود شریف پڑھنے والے، پڑھوانے والے بنتے رہیں۔ اللہ کریم یہ عمل ہمارا قبول کرے اور ہمارے لیے اس عمل کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ کریم ہم سے راضی ہو، ہمارا پڑھنا قبول فرما لے۔ آمین بجاہ النبی الآمین، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔